بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سبق نمبر 23 دیکھیے، لکھا ہوا ہے سوال: نذیر احمد کی ولادت کب اور کہاں ہوئی تھی؟ جواب: مولوی نذیر احمد 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے گاؤں افضل گڑھ میں پیدا ہوئے۔ کتاب کے اندر یہی آیا ہے، یعنی 1836۔ سوال نمبر 2: نذیر احمد کتنے عرصے تک دہلی کالج میں زیر تعلیم رہے؟ بھی آ رہے ہیں، بتا آ جاؤ۔ جواب: نذیر احمد 9 سال تک دہلی کالج میں زیر تعلیم رہے۔ سوال نمبر 3: تعلیم حاصل کرنے کے بعد نذیر احمد نے کہاں کہاں ملازمت کی؟ جواب: نذیر احمد نے کنجاہ، کانپور، دہلی، الہ آباد، مدراس، گورکھپور، اعظم گڑھ اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر ملازمت کی۔ اور دیکھیے سوال نمبر 4: نذیر احمد کی طبیعت میں کیا کیا خوبیاں تھیں؟ جواب: نذیر احمد علم کے شوقین، وقت کے پابند، ظریف الطبع یعنی ہنسنے ہنسانے والے، صاف و سادہ طبیعت کے اور مغربی تہذیب سے دور رہنے والے مشرقی مزاج کے انسان تھے۔ سوال نمبر 5: نذیر احمد کے کس ناول کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب: مرآت العروض کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ نذیر احمد نے قانون کی کس کتاب، کسی لکھا گیا ہے، کس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا اردو میں کیا نام تھا؟ جواب: نذیر احمد نے انڈین پینل کوڈ کا اردو میں ترجمہ کیا، جسے تعزیرات ہند کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے: نذیر احمد کے ناولوں کے نام لکھیے۔ نذیر احمد کے ناولوں کے نام لکھیے۔ نمبر 1 پر مرآت العروض، نمبر 2 پر بنات النعاش، نمبر 3 توبۃ النصوح، نمبر 4 فسانہ مبتلا، نمبر 5 ابن الوقت، نمبر 6 ایامہ، نمبر 7 رویائے صادقہ۔ خالی جگہیں بھریے۔ نمبر 1 شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا۔ نمبر 2 مولوی نذیر احمد بڑے حسود تھے، یعنی بہت ہنسنے والے تھے۔ بچوں کو اسلامی آداب سکھانے کے لیے انہوں نے گنج خوبی کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ڈپٹی نذیر احمد کا شمار سر سید کے رفقا میں ہوتا ہے۔ نذیر احمد نے قانون کی کتاب انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ کیا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1 مزید: استاد نے فرمایا کہ مزید محنت کرنے سے کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ان کی شخصیت بہت پروقار اور متاثر کن تھی۔
نذیر احمد کو مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا نذیر احمد کو مطالعہ کرنے کا بہت نذیر احمد کو مطالعہ کا بہت شوق تھا مطالعہ کرنا بہت پسند تھا دونوں بنا سکتے ہیں دبا لینا تھوڑے ہی عرصے میں نذیر احمد نے اپنی جماعت کو دبا لیا استعفا دینا نذیر احمد نے انگریز انسپکٹر سے اختلاف کی بنا پر استعفا دے دیا شناسی سے پہلے کوئی لفظ بڑھا کر 3 بامعنی الفاظ بنائیے حق شناسی حق کو پہچاننا خود شناسی خود کو اپنی ذات کو پہچاننا علم شناسی علم کو سمجھنا اور پہچاننا تو سبق نمبر 23 پورا ہوا اب آگے انشاءاللہ سبق نمبر 24 آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے شکریہ